اهدنا الصراط المستقيم. ہاں جی آگے سمجھ گئے میری بات؟ ادھر چھوڑی ایک آدم بھی کر لو. لا تھوڑا سا جہاد پر ترغیب ہے مجاہدین کے لیے، اگرچہ قانون سے باہر ہے لیکن ترغیب اس کو میں بھی پڑھانا چاہتا ہوں. لا يسرقا من المؤمنين خير من الله، نہیں برابر بیٹھنے والی ایمان والوں سے بشرطی کو غیر منظر رہو، اندھے نہ ہو، اندھے وغیرہ معذورات نہ ہو، اور مجاہدین اور بیٹھنے والے برابر نہیں. فضل اللہ ایمان والوں سے قائدین درجہ، وزیر اللہ تعالیٰ مجاہدین کو جو مار جانے لگنے والے بیٹھنے والے درجہ ان کا درجہ زیادہ ہے. واللہ نبات اللہ وسلم وخلق المجاهدين قاعدين تقدموا خدا رحمت دی مجاہدین کو وڈ اور بدر دی درجات ان لگے تو بدر دی نے وہ مدد رحمت وقال الله غفور رحیم ان الذين تمہر مرائت یہ آگے کہنا سلطانی ان الذين قاعدوا ان تمہر مرائت ظالمون بهم قالوا فيما كنتم فارقوا مما قالوا كنا نصدق بالله قالوا لو شئنا ان تكون الله واسعة فتحارب بها ولا يماون وصابوا فيها إلا الذين مستضعفون من النساء والبنات لا يستطيعون ولا يستطيعون سبيلا ولكن أحسن الله عنهم فقال غفور رحيم. دیکھو یہ دیکھتے جاؤ جی تم نے اب تک یہاں سے اطمینان سے بیٹھے، ہاں بوڑھے مرد ہوتے، عورتیں ہوتی، بچے ہوتے، لاتعداد تھی، تم یہاں ایمن پر بیٹھے کیا ہو؟ دیکھو ابو تو چلے گئے پڑھاؤ تو چلے مکے والوں کی طرف. ان لوگ تو بہت بڑا ہے تو وہ لوگ جن کو رجا کر گزرتے ہیں ظالمی امدین جو اپنی جانوں دن والے ہیں. قالوا فيما كنتم کہتے ہیں کس بیٹھتے کہتے ہیں جان نکالتے تھے کس حال میں تم تھے، کس حال میں تم تھے، کیوں نہیں نکلے؟ قالوا کہتے ہیں جی تھے ہم تو نمتظر تھے، ہم بڑے کمزور تھے. قالوا لم تكن الله واسعة کہہ رہی تھی اللہ کی بلاغ نہیں تھی. فتحاجروا بها تم زمین ہجرت کر رہے تھے اور اغماؤں جہنم تم بس ان کو بھی دکھا رہو جنہوں وصاب مسیحا باور دی بڑھوٹی کی. اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ مگر ہاں کمزور مرد یا کمزور عورتیں یا کمزور بچے جن کو طاقت نہیں تھی ہی کرنے کی نہیں رہا پسند کر تو خدا معاف کر دیا. فقال ابو رحیمہ حضرت بشیر میرے وار بس دیکھا ہاں کمزور ہوتے ناتا بات تھی جن کو طاقت نکلی تھی وہ نکلے کیوں نہیں. پھر آگے ترغیب دیتا رہی ترغیب الى الہجرت ومن يهاجر من دون الله يجد له مراد كثيرا جو ہجرت اللہ کے راستے کرے گا پائے گا اللہ کے راستے میں زندگی گزارنے والا وصال براتی ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد اجر الله وكان غفورا رحيما. جو بھی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے اللہ رسول سے جو موت آئے گی بس واجب اللہ پر خیر البدی والمہربان وإذا ضربتم بالله پھر کام آ گیا جب تم صبر کرو گے زندگی میں نماز صبر کا مسئلہ بھی سیکھ لو. سب لگے کہ لگا جہاں صبر میں نماز قصر کا مسئلہ بھی نماز کا مسئلہ بھی سیکھ لو. صلاۃ سفر کا مسئلہ بھی اب راس جاؤ گے سفر میں تو نماز کا سب طریقہ بھی اب وہ نماز نہیں رہے گی گھر والی گھر میں 4 رکعتیں تھی وہاں کتنی رکعت ہو جائیں گی 2. لگے کہ رب تو خود لگتا چلا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں شیخ مولانا حسن علی صاحب کی کروڑ رحمت اللہ کی شروع پر خدا جانتا ہے ایسا کیا ہے کہ کوئی شے مشکل نہیں چھوڑی. باقی کہتا ہوں کوئی چیز رہتی نہیں اس کے سوا اگر یوں نہ ہو رب یوں نہ پھر دیکھنا پتہ لگے گا تمہیں پھر جا کر دیکھنا سب کو کیا کہیں گے. نہیں تم پر کوئی حرج ان تقصروا من الصلاۃ کہ نماز میں تم قصر کرو. نماز میں تم یعنی قصر بعض کہتے ہیں اگر صبر کی حد ہے تو قصر ہوگی کمیت میں. قصر کس میں ہوگی کمیت میں 4 رکعتوں کے بجائے. اور اگر صبر کی وقت نہیں یعنی صبر کی حد میں نہیں آیا تھوڑا صبر کم ہے پھر قصر پھر کیفیت قصر پھر یا قصر پھر کمیت یا قصر پھر کیفیت. حضرت شاہ ربی اللہ صاحب فرماتے ہیں اگر تم صبر کی صبر سے کم ہے تو قصر پھر کیفیت ہو یعنی قیام رکوع سجود ذرہ کمی دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہے نا. ان تقصروا من الصلاۃ
इन तो अगर तुम्हें हो पाए आई या तुम डाले कामरे इन में कामरे तो बात नहीं हुआ और है तुम्हारे जिम्मेदार भाई पहला कौन तभी भाकम तरफ सला बस मेरे ख्याल में ये है। मुझे 2 रकातें पढ़नी होंगी और अगर सफर की हद भी है आप देखिए मैंने ये कह दिया था आपको हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि यहाँ कसर 2 है, कसरे कमीयत और कसरे कैफियत। मुराद क्या है? अगर सफर की हद हो चुकी है वो कसरे कमीयत होगा, 4 रकात मुझे 2 रकातें पढ़नी होंगी और अगर सफर की हद भी है तो कसरे कमीयत मुझे कसरे कैफियत। यानी मुराद क्या है? रकातें लंबी न पढ़ो, छोटी पढ़ो, किरात छोटी हो, रुकू सुजूद में जो ज्यादा क्या होता है वक्त वो ज्यादा ना हो, थोड़ा कम कर लो। बहरहाल सफर हो या ना हो, सफर हो या ना हो, लेकिन दुश्मन का खतरा है तो उस वक्त कैफियत में कसर हो जानी चाहिए। लिहाजा यह है दोनों पर हो जाएगी। जब सफर करो पर कोई है तक शुरू में सलाह क्या है? ये जुना करो जो कहा है कुरान पानी की बात नहीं है कि कसर नहीं करने करो तुम्हारी मर्जी। असल बात यह है कि कई आदमी तभी ये जाती है हाय ये क्या बात है, 4 रकात तो 2 रकातों से महरूम हो गए, 2 रकातों से महरूम हो गए तो दिल में तंगी महसूस करते हैं, दिल में एक तंगी महसूस हाँ 4 रकातें चलेगी 2 रह गई, 2 से हम महरूम हो गए। कुरान पाक उसमें कहता है दिल में तंगी न लाओ, ये खुदा का एक फजल हुआ। क्या खुदा के फजल को नहीं चाहते तुम? खुदा तुम तो शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह तेरा बेइंतहा करम हुआ हक पर कि बजाय 4 की तूने 2 कर दी है। पढ़ोगे हुस्सा में भी तो अल्लाह की तरफ से सदका है। खुदा तुम्हें सदका देना चाहते तो सदी को कबूल नहीं करते, कहो कबूल करेंगे हम। ये हर न समझो, दिल में तंगी महसूस न करो बल्कि शुक्रिया अदा करो। ऐसा गुजरा हो तंगी महसूस न करो, निगाह कसर करने वाले से इन खिद को अगर तुम्हें खाओ अगर तुम्हें फितने में डाले तुम्हारे जो है ये इत्तेफाकी है। ये वाक़या ऐसा था कि दुश्मन का हकरात लायक थे, वरना अगर दुश्मन के हकरात लायक हो या न हो, सबर हो तब भी कसर ही कसर है। इन मीरा है बेशक काबिल तुम्हारे दुश्मनदार में वेदा कुल तफीह है। मेरे पैगंबर जब आप इन लोगों के वजूद हो जाए ज्यादा सिमटने की कोशिश करे, जहाँ बैठ लीजिए, जहाँ समझो कि 2 आदमी बैठ सकते हैं वहां बैठ जाइए। दुनिया में जहाँ कई जगह दुनिया में कई जगह जहाँ बैठ सकते हैं बैठ जाइए दुनिया में। अगर बिल्कुल समझे कि बैठने की कोई सूरत नहीं फिर बेशक आगे आ जाए, फिर करने की दूसरी शर्त भी पहले इश्काल को समझिए। देखिए अब ये पहले मकाम समझिए कि रात को तफीह मेरे पैगंबर जब आप इनमें मौजूद हो आप कायम के लिए निवास को और तुम एक पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाए, एक पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाए, वलिया असलहा हो, चाहे कि अपने सामान हथियार भी जंगी अपने साथ लेकर पकड़े ये खड़े हो जाए, उस वक्त सामान भी साथ और रैफर वगैरह भी फैला सजद पर जब वो सजदा कर ले हर यकून पास ये हो जाए, ये पीछे चल जाए। एक रकात पढ़ने के बाद पूरी बात हुई ना आपने, ये आगे बैठे ने सीखा है वो और जगह वो जगह है वो जगह है
نہیں جب مجبوری ہو جائے گی مجستورہ کے ہاتھ میں پھر آ جائیں گے. اچھا ابھی نہیں ہے, ابھی تو آگے بیٹھے بٹھائی اٹھے ہیں بیٹھے. ہاں جی اب دیکھیے اگر آواز سمجھا تو بے شک مجھے کہہ دینا. ہاں جی بہرحال یہ دیکھیے آیت کو اذا كنت فیہم آپ ان میں ہو, نماز ان کے لیے قائم کریں, ایک پارٹی ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور وہ اپنا سامان بھی رائفل والے بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہو. جب یہ میرے پیغمبر آپ ان میں موجود ہو, نماز کھڑی کرے, ایک پارٹی ان میں سے آپ کے ساتھ ہو جائے, یعنی دو جماعتیں بن جائیں, ایک جماعت امام کے پیچھے, ایک جماعت دشمنوں کے مقابلے میں, ایک دشمن کے مقابلے میں اور ایک امام کے پیچھے. یہ جو صورت یہاں بیان ہو رہی ہے اس کو آپ نے کنز میں قدوری وغیرہ میں ہدایت میں پڑھ چکے ہیں. وہاں دو صورتیں دیکھی ہے, دونوں صورتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں قرآن کا کہتا ہے فَإِذَا سَجَدُوا, بات سمجھو, فَإِذَا سَجَدُوا, یہ جماعت امام کی پیچھے جب سجدہ کر لے, مراد کیا ہے سجدہ کر لے یعنی ایک رکعت ہو جائے, سجدہ کرنے یعنی ایک رکعت ہو جائے, ایک رکعت کے بعد کیا ہو جائے, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, یہ ایک رکعت پڑھنے یعنی ایک رکعت پڑھنے کے بعد, ایک رکعت امام پیچھے پڑھنے کے بعد فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, یہ ہو جائے پیچھے, یعنی یہ چلیے دشمن کے مقابلے میں, یہ دشمن کے مقابلے میں, اور جو دشمن کے مقابلے میں تھے وہ امام کے پیچھے آ جائے. وہ ایک امام اتنا کھڑا رہے گا, اتنا امام کھڑا رہے گا, وہ پچھلے لوگ جو دشمن کے مقابلے میں تھے وہ آ جائیں گے امام کے پیچھے. جو امام کے پیچھے تھے ایک رکعت پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد وہاں چلے گئے. نماز کے اندر ہو رہا ہے آنا جانا, نماز بھی ہو رہی ہے اور آنا جانا بھی, یہ سب معاف ہے بلکہ جائز ہے. کبھی کبھی ہو رہا ہے بہت طاقت طائفۃ دوسری جماعت آ جائے, لم یصلوا, جن نے کوئی نماز نہیں پڑھی, وہ آ جائے امام کے پیچھے آ کر کیا کریں, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. یہاں سمجھو معلوم ہے دوسری جماعت کو قرآن یہ کہہ رہا ہے جب دوسری جماعت آئے گی دشمن سے ہٹ کر امام کے پیچھے آئے گی, وہ آ کر پوری دو رکعتیں پڑھے, ایک رکعت امام کے پیچھے اور ایک رکعت ان کی پہلی رہ چکی ہوگی, وہ اپنی رکعت پوری کرے. ان کی نماز پوری ہو گئی نا, ان کی پوری ہو گئی فَلْيُصَلُّوا. اب وہ جو پہلے تھے جو ایک رکعت پڑھ کر چلے گئے تھے, یہ پڑھ کر وہاں جائیں گے, وہ یہاں آ جائیں, وہ یہاں آ جائے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, وہ اپنے دشمن کا بچاؤ بھی رکھے اور سامان بھی اپنے ساتھ ہو. کیوں یہ ہم نے تجویز کیوں کی ہے, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, محبت رکھتے ہیں کافر لوگ, غافل ہونا تمہارا تو سامان سے اور اپنے ساز و سامان سے بھی, اپنے سامان جنگ سے بھی. وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِلَةً وَاحِدَةً, تَصْمُوا میدان کر تمہیں میدان ایک. لو تغفلون لو مصریہ ہے, بدل الذین کفروا کا کیا بدل کا مفعول بھی ہے. چاہتے ہیں کافر لوگ غافل ہونا تمہارا, چاہتے ہیں کافر لوگ غافل ہونا تمہارا, یہ چاہتے ہیں تم غافل ہو تو چھٹ تمہیں کیا کرے حملہ کر دے. لہذا غافل نہیں رہنا چاہیے. ایک پارٹی دشمن کے مقابلے میں ہو, ایک پارٹی ایمان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو, تاکہ دشمن یقین کرے مسلمان غافل نہیں ہے, مسلمان چوکنا ہے. ایک اب دیکھیے اس میں حنفیوں کی دو تقریریں ہیں. قرآن پاک نے ایک تقریر بیان کی دیکھا ہے, پھر دیکھ اس کو پیچھے کہ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. دو تقریر پڑھی ہے تم نے کنز میں, سارے کتابیں لکھتے ہیں. ایک تقریر یہ لکھتے ہیں کہ پہلی جماعت امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کر دوسری رکعت خود بخود یہاں پڑھ کے چلی جائے, جو کہ پوری جماعت پڑھ کر جائے. ایک رکعت امام کے پیچھے ایک رکعت خود بخود پڑھ کے چلی جائے. یہ تقریر قرآن میں نہیں ہے. قرآن کدھر جا رہا ہے, ایک رکعت پڑھے امام کے پیچھے اور پھر چلے جائے.
دشمن کے مقابلے میں وہ جماعت وہاں آئے پیچھے، ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، دوسری رکعت خود پڑھ کر گوئے کہ پچھلی جماعت جلدی فارغ ہوگی، پچھلی جماعت تو جلدی فارغ ہو گئی، پہلی جماعت ایک سجدہ کر کے چلی گئی تھی رکعت پڑھ کر، پھر وہ اپنی ایک رکعت پڑھنے کے لیے ایک تقریر۔ جن کی یہ خیال ہے پوری نماز پڑھ لیں، پہلی جماعت پوری 2 رکعتیں پڑھ کر جائے، با امام کی پہلے ہو یا نہ ہو، وہ کہ امام پیچھے فارغ ہوگا اور مقتدی پہلے، کیوں مقتدی نے 2 رکعتیں پڑھ لینی ہے، امام کھڑا رہے گا۔ اس تقریر میں اگر پوری رکعت پہلی جماعت پڑھے، امام کھڑا رہے گا دوسری رکعت میں، وہ جماعت آئے گی امام کے پیچھے پڑھے گی۔ اس جماعت پہلی نے ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھی، ایک رکعت خود پڑھ لی، گوئے کہ امام سے پہلے ہوگی، لیکن یہ سب مجبوری ہے جائے۔ وہ یہ مانا کرتے فریضہ سجدو کو مانا کرتے ہیں سجدو اے سلو، سجدو اے سلو، پھر شکیں 2 ہو جائیں گی، وہ کہ تمہاری قبض کی 2 صورتیں، ایک صورت سجدو کے بعد آتا ہے، ایک مانا سجدو بنا کے لیتے ہیں سجدو۔ بہرحال صلاۃ خوف میں ایک رکعت امام کے پیچھے ایک جماعت پڑھے اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں ہو، دوسری جماعت جب دشمن کے مقابلے میں آ جائے پہلی جماعت چلیے وہاں آگے، پہلی جماعت میں پوری جماعت پڑھ کر جائے یا صرف ایک ہی رکعت پڑھ کر۔ قرآن کا ظاہر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صرف قرآن پاک کہتا ہے پہلی جماعت ایک صرف سجدہ کر کے چلی جائے، سجدے کو مانا سلو کرنے کی ضرورت ہو کوئی نہیں۔ لا جناح علیکم، نہیں تمہارا کوئی حرج، ان کانوں میں کمانا میں مدد، اگر کوئی ادار تمہارے لیے ہے، بارشیں ہو رہی ہیں اور تم مردہ بیمار ہو، ہم تازہ رہے ہو اپنا سامان رکھ دو، بیمار اپنی لڑے گا کیا، یا بارشوں میں کیا جمع ہوگی، لیکن آج کل بابا بارشوں کے اندر بھی جا کر پھینکے جاتے ہیں، زمانہ ترقی کر چکا، کہیں سے نہیں جا پہنچا ہے۔ وہ کوئی فضرکم اللہ، اپنا بچاؤ خوب پکڑو، اللہ تعالیٰ کا فرمان تیار کیا نام وہی، وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز ادا کر چکے ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ نماز تو ہو گئی اگرچہ قصر ہوا ہے، کمیت میں تحریر میں کمی ہوئی ہے، ذکر کرو اللہ کا۔ قیام و قعود رجلوبکم، کھڑے ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے، کرو دوبارہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، دشمن سے پورا اگر اطمینان ہو چکا ہے، دشمن سے کوئی حق نہیں رہا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز ہے مقرر کیا ہوتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کبھی قوم دشمن کے ڈھونڈنے میں سستی مت کرو، ان کا قوم تعلم، اگر تم سختی ہو چکے ہو کوئی بڑی بات نہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، وہ بھی سمجھ جو تم سمجھ ہو چکے ہو، وَتَرْجُونَ اللَّهَ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ سے جنت کی امیدیں ہیں، ان کا وہ بھی امید کوئی نہیں، مقابلہ عالم حکیم۔ بس پھر پیچھے چلے جاؤ، جو کر میں کہہ کر گیا تھا، اور میں پھر خلاصہ بیان کرتا ہوں، پیچھے چلے آؤ، احکام سلطانیہ میرے میرا پیچھے چلا کے یاد کرو، تمہارے دیکھو نہ دیکھو، اگر تمہارے ذہن میں خاکہ ہے تو نکالنے کی ضرورت کو میں تو خاکہ بیان کرنے کو پچھلا۔ پہلا کیا تھا؟ حکاموں اے حکام، امانت ان کی سپرد کرو جو ان کے لائق ہو، آل ہو۔ مسلمانوں جب اس قسم کے حکام تمہیں مل جائیں جو امانتیں حقداروں کو دے رہے ہو، جب تمہیں اس قسم کے حکام جہاد کے حکم دے، نکلو، اکٹھے ہو کر نکلو یا جدا جدا کر، لیکن جلدی تعمیر کرو۔ 2 تیسرا کیوں نہیں نکلتے؟ مکے کے اندر وہ لوگ جو تنگ ہے اور ہیں ایمان والے، دعا کریں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مولا ہمارے نکالنے کی صورت کر۔ 3 چوتھا، ہاں تم نکلو گے راستے میں جب تم جا رہے ہوگے، راستے میں آ رہے منافق جو دشمن ہے پیغمبر کے، تمہارے دشمن ہیں، ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے وہ تمہارے بات میں دشمن ہے؟ ہاں، اگر ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جن کے تمہارا ہاتھوں پہ مانا ہے یا غیر جانکاری کا اعلان کر دے، بے شک ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ لیکن ہو سکتا ہے بعض ظاہر تو غیر جاندار ہوں گے لیکن اندر ان کو غیر جاندار نہیں ہوں گے، ان کو مت چھوڑو۔ 2 سمجھے جناتے ہیں، یہ سب چیزیں سن چکے ہیں۔ ہاں یہ بھی خیال رہے کبھی تمہارے ہاتھ اس سے کوئی مومن نہ قتل ہو جائے، قادر زیادہ بات ہے مومن قتل نہ ہو۔ اگر مومن کہیں قتل ہو گیا خطا کے ساتھ، ان کی صورتیں 3 ہیں، ان کے فیصلے بھی سن لو۔ 2 میں غلام کا آزادی کے ساتھ دیت بھی ہے اور 1 میں دیت تو نہیں۔
باقی جان بوجھ کر ارادتاً کوئی مومن کا قتل بدترین جرم ہے، اس جیسا اور جرم کوئی سوا تو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں یہ بات بھی ہے، جا رہے ہو راستے میں ہو سکتا ہے وہ دیکھ کر شان و شوکت کو ایمان قبول کر لے اور تم اس کو کنستہ مومنہ، خبردار یہ مار کی لات میں اگر کوئی بری حرکت تم سے درد ہو جائے، بس یہ کہہ کر جا رہے ہو۔ نماز قصر کا مسئلہ بھی سن لو، اب نماز 4 بجائے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور 2 رکعتوں کے اندر یہ انداز ہوگا صلاۃ خاؤ، کیا نہیں آیا؟ سمجھے میری بات کو؟ بات ختم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ آخری حکم ہے، سمجھے میری بات کو؟ یہ آخری حکم سلطانی، میں نے یاد ہو تمہیں کہہ دیا تھا سلطانی احکام میں سے آخری حکم یہ سلطانی حکم ہے۔ میرے خیال میں نماز پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل الذین قالوا ان اللہ لا يحب من كان خوارا نصیما يستغفرون من الناس لا يستغفرون من اللہ ومعهم ذوی تمہارا یظلم القول وقالوا بما يعملون محیطا۔ پہلے اس کو سادگی کے ساتھ سمجھیے آپ۔ اچھا، قطع نظر کی ربط ماں قبر سے کیا ہے کیا نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، سادگی سے واقعہ سمجھیے، آیات کو سمجھیے، اس کے بعد لگے گا۔ سمجھیے یہ چیز، پہلے ایک واقعہ سمجھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوری ہوئی، اور چور نے چوری کرنے کے بعد مال مسروقہ جو مال سے چوری کیا تھا وہ ایک مخلص مسلمان کے گھر رکھ دیا۔ چوری کرنے والا منافقین میں سے تھا، یعنی ظاہر المومن جو کلمے گو لیکن بدباطن دشمن اسلام کا، جا کر ایک مومن کے گھر میں مار رکھا۔ خیال یہ تھا کہ جب بات ختم ہو جائے گی تو مال لے جاؤں گا، مال وہاں رکھا، جا کر تحقیق ہوتی رہی، ہوتے ہوتے مال برآمد ہو گیا۔ کچھ یہ بھی لکھتے ہیں بعض کے راستے میں چیز گرتی گئی، کچھ گرتی گئی جو مال مسروقہ میں سے نشان ہوتے ہوتے وہاں سے مال برآمد ہو گیا۔ بعض جس کے گھر سے برآمد ہو مخلص مسلمان، حیرانگی کیجیے تو چور ہو نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے کہا جی میرے پاس ٹکرانے جا کر سچا تھا۔ ان کو پوچھا گیا تو وہ خود نہیں بلکہ اس کی پوری پارٹی یا اس کی جماعت نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، توبہ جی توبہ، خدا کی قسم پتہ ہی کوئی نہیں، بات چلو یہ ہے جی وہ ہے، کمال ہے، چوری کوئی مال کہیں سے برآمد ہو تو مصیبت ہمارے سر پر آ جاتی ہے۔ ہوتے ہیں نا یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یوں ہی باتیں بنایا کرتے ہیں، لو جی لاؤ مال کس کے گھر سے برآمد ہوا، مصیبت ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ اس معنی یہ ہے کہ ہمارے پر تو ہر بات نشان کوئی ہو بس ہمارے سر پر آ جاتا ہے معاملہ۔ اس لیے اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے قسمیں اٹھائی، پیغمبر نے ان کی قسموں کو سننے کے بعد کچھ خیال کر لی کہ ہو سکتا ہے یہی سچے ہو، اور وہی جن کے گھر سے مال برآمد ہوا اس پر حکم لگایا جائے۔ حضور نے ارادہ کر ہی رہے تھے کہ کرنے تھے فیصلہ کرنے کا، بس فیصلہ کر رہے تھے کہ بس یک آڈر آ گیا، اور آنا چاہیے تھا کیونکہ مسئلہ پڑھ چکے ہو تم فرسامی وغیرہ میں کہ پیغمبر جب اس معاملے میں کسی میں اگر بات ہو تو جھٹ اوپر ہوئی آ جاتی ہے، آنی چاہیے پیغمبر پر۔ چنانچہ وہی آگے میرے پیغمبر کیا کرے ہیں؟ یہ لوگ پرانے خائن مشہور ہے، پرانے خیانت کرنے والے، دین کے ڈاکو مشہور ہے، انہوں نے آج تک ہمیشہ دین کی خلاف ورزی کی ہے، ظاہر ملی ہوئی ہے۔ ان لوگوں پر اعتماد کرنے کیا جائے اور ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کر کے مسلمان کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے، سمجھ گئے؟ چنانچہ بعض یہ آیات اس پر اتری ہیں۔ ایک واقعہ کو سمجھ لیا ہے، ایک تو منافقین کا رویہ اور ایک تو مخلص مسلمان کی حالت ہے۔ خیر میں پہلے واقعہ سمجھتے جاؤ، آیات کو لگائی، اس کے بعد خود ماں سر بندگی میں دیکھیے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اتاری آپ کو یہ کتاب بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس مطابق۔ ولا تکن للخائنین خصیما، آپ کبھی جھگڑالو نہ پڑے، جھگڑا کرنے والے للخائنین، خیانت کرنے والوں کے حق میں، یعنی جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بات نہ کرے۔ میرا قرآن پاک پیچھے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، گزشتہ سالوں سے بھی تک میں بہت اچھا جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہاں جی ان انزلنا علیک بیمارا اللہ، ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب اتاری ہے بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، لیتا حکم بین الناس بیمارا اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے دکھایا ہے، نہ ہو جھگڑا کرنے والا للغائرین، خائرین لوگوں کے حق میں جو فائدہ ہو۔ یہ تو پرلے درجے کے دھوکے باز آج سے نہیں ہے، یہ پرانے دھوکے باز وہ چلے آتے ہیں۔ کوئی بات ایسی نہ ہونے پائے جن میں خائرین کو فائدہ پہنچے اور مخلصین کو نقصان ہو۔ واستغفر اللہ، جس قدر ان لوگوں کے حق میں کوئی بات ہو چکی ہے، ان کی طرفداری ان کی حق پائی گئی ہے، اتنی قدر اللہ سے آپ معافی مانگے خدا سے، یا اللہ مجھ سے ہو چکی ہے جلد بازی میں بات، معاف کر، ان اللہ کان غفور رحیما، خدا بخشنے والا مہربان، آپ بھی اعتراف کیجیے خدا کیا ہے، کیا الفاظ دیکھیے قرآن کے، بڑا تو یاد رکھیے خدا کیا مخلص مسلمان کا کتنا مقام ہے، مخلص مومن کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں کتنا مقام ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے، ایک طرف مخلص مومن ہو، غریب سے غریب طالب علم ہو، ایک طرف بڑے سے بڑا امیر لینڈ لارڈ کا وہ مشرک ہو یا منافق ہو، وہ اس کی جوتی کی خاک کے برابر بھی ہو۔ ولا تجادل، پھر دیکھنا انداز دیکھو قرآن کا، ولا تجادل الذین یختانون انفسہم، مت جھگڑا کرو تم میرے پیغمبر لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرنے والے پرلے درجے کے خائن دھوکے باز جنہوں نے آج تک دھوکہ دیا ہے، آپ ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ لا تجادل ان اللہ لا یحب من کان خوانا نصیبا، خدا کبھی محبت نہیں تم لوگوں سے پرلے درجے خیانتی گناہگار، یستحون من الناس ولا یستحون من اللہ، لوگوں سے معاملے کو چھپانا چاہتے ہیں لیکن خدا سے کوئی معاملہ چھپا نہیں سکتے۔ وہ معاہم، خدا ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضون القول، جب رات کے وقت ناپسندیدہ باتیں کر رہے تھے، انہوں نے راتیں میٹنگیں کر رہے تھے اور میٹنگوں میں پاس کر رہے تھے کہ یوں پیغمبر کا آگے قسمیں اٹھاؤ، یوں اٹھاؤ، یوں کریں گے، یوں کریں گے۔ کیا میں نہیں تھا ان کی باتوں کو سننے والا؟ ہم سن رہے تھے، یہ دھوکے بات پرانے ہیں۔ ہاں تم اولائے، خبردار جھگڑا کرنے والوں، جہاں تک تمہارے حیات دنیا، تم جھگڑا کر رہے ہو ان چوروں بے ایمانوں کی طرف سے حیات دنیا میں، وَمَن یُجَادِلِ اللَّهُ یوم القیامہ، اے بارسو کون کی طرف سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ آج کر لو جو طرفداری کرنا چاہتے ہو، قیامت میں کوئی کسی کا طرفدار نہ بن سکے گا۔ اب وَمَن یُجَادِلِ اللَّهُ یوم القیامہ وَمَن یَکُونُ عَلَیْہِمْ وَکیلًا، یا کون لوگوں پر ہوگا کا وکیل؟ وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا، جو عمل کرے گا برا کرے گا، یہ چوری وغیرہ، او یظلم نفسہ، یا جھوٹی شہادت دے گا۔ مراد کیا ہے؟ چوری کرے، یہ جھوٹی شہادت دے، قسم اٹھا کر کہے، ثم یستغفر اللہ، پھر معافی مانگ اللہ سے، یجد اللہ رحیما، خدا بخشنے والا مہربان، مراد کا خدا معاف کر دے گا۔ وہ من یکسب اثما، جو کرتا ہے گناہ، فانما یکسب علی اسمہ، یہ قسم کرتا ہے اپنے جان کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکان علیما حکیما۔ وہی من یکسب خطیئۃ او اثما، جو قسم کرتا ہے برائی کا، وہ خطیئن کرے یا اسمن کرے، کیا مانا؟ جھوٹی کوئی قسم اٹھاتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، ثم یرمی بھی بریہ، کرتا ہے خود اور ایک بری ذمہ انسان پر ساری چیز تھوپتا ہے، چوری خود کرتا ہے، بری ذمہ انسان پر یہ بات ساری چیزیں لگاتا ہے، فقط تمر بہتان و اسم مبینہ، یہ اٹھا رہا بے انتہا بہتان کو اور گناہ کو ظاہر بنا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، خدا کا فضل نہ ہوتا میرے پیغمبر تجھ پر، خدا کی رحمت ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، یہ رحمت اس کی جزا پہ موضوع ہے، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا، خدا کی رحمت ہوتی، یضلوک، تجھے صحیح راستے سے ہٹا دیتے، یضلوک، تجھے صحیح راستے سے ہٹا دیتے۔ کیوں بھی؟ اور یہ رحمت اس لیے کہ ایک جماعت نے فیصلہ کر لیا تھا، یضلوک، تجھے صحیح مقام سے ہٹانے کا۔ کیا بنا؟ انہوں نے قسمیں اٹھا کر اور قسمیں جھوٹی اٹھا کر رات میٹنگیں کر کے فیصلہ کر لیا تھا، پیغمبر کہا کہ قسمیں اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد اسی شخص کو آپ اس کے کٹواؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، چوروں کو بچاؤ۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا، خدا کی رحمت ہوتی، فیصلہ کر لیتے ایک پارٹی میں سے کا تجھے صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن وما یضلون، نہیں یہ ہٹا سکتے کسی اپنے صحیح مقام سے، اللہ اپنی جانوں کو ہٹا رہے ہیں۔ وما یضلون من شیء، آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ وانزل اللہ علیہ الکتاب والحکمت وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور اللہ تعالی کتاب بھی اور حکمت بھی
اور اللہ نے تجھے وہ چیزیں دکھلائی لم تکن تعلم جو پہلے سے تو نہیں جانتا تھا، وکان فضل علیک عظیما، خدا کا بہت بڑا فضل تجھ پر بڑا ہے۔ بس یہاں تک کہ ایک معاملہ تو سمجھ گئے، ایک پہلی سادہ دیکھیے۔ بہرحال ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کیا آیت کیا ہے، بریلوی کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں سمجھیے۔ مراد کیا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قسمیں اٹھا کر حالات ایسے کرنا چاہتے تھے تاکہ پیغمبر کے ہاتھ سے ایک مخلص مسلمان کے ہاتھ کاٹے جائے اور چور بے ایمان جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ ان کا ارادہ تھا، خدا نے چھٹ فیصلہ کر دیا، اتار دیا ہے۔ آگے چونکہ انہیں مشورہ کیا تھا، قرآن پر مشورے پر بحث کرتا ہے کون سے مشورے برے ہیں اور کون سے مشورے اچھے ہیں۔ لا خیرہ فی کثیر من نجواہم، کوئی اکثر مشورے جو ہوتے ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی، ہاں الا مگر وہ مشورہ من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ایسے مشورے جو صدقے خیرات کرنے کے لیے غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے ہو، او معروف کوئی دستور شرع مطابق کوئی ہو، او اصلاح بین الناس یا لوگوں میں کسی بےبودی کے لیے ہو، یہ تو بڑے بہترین ہیں۔ اس قسم کے مشورے سب آ گئے، غریبوں پر بھلا ہو، عوام کا بھلا ہو، یا کوئی ضروری شرع مطابق کوئی بات کرنی ہو، یہ تو سب سے بہتر چیز ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بھی کرے اللہ کے رضا کے لیے اس کو اجر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی محبت کرے گا، محبت پیدا کرے گا پیغمبر کے راستے میں روڑے اٹکائے گا، محبت کریں گے، بعد اس کے ہدایت کے دروازے کھل چکے ہیں، سارے قوانین ہدایت کے کھل چکے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستہ چھوڑ کر ایک اور راستہ بھی پیدا کرنا چاہتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم پھیر پہ جدو پھرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حاصل کیا نکلا؟ معیشت کے رسول کے اندر منافقین، وہ حائرین آ گئے، سمجھ گئے، جو جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ آ گئے، اور منع بصدقۃ المؤمنین۔ حاصل کیا نکلا؟ مومن اور منافق دونوں برابر نہیں ہیں۔ آپ لوگ پیچھے آ جائیے، پہلے اس کا ربط لگائیے، ربط کے بعد اشکال دیکھیے۔ یہاں بریلویوں کی یہ ایک بہت بڑی ان کی اہم جگہ ہے، بریلویوں کی، سمجھ گئے؟ پہلے میں ربط لگاتا ہوں۔ واقعہ تو ایک مدینہ منورہ کا ہے، ہو گیا، لیکن اس کو ایسے انداز کے ساتھ لگانا ہے جو پیچھے موضوع چلاتا ہے وہ موضوع سے بھٹے نہیں۔ اس لیے واقعہ تو مدینہ منورہ میں ہے، واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعہ کو ایسے انداز کے ساتھ لگا جو میں نے کل کہا تھا، یاد ہے میں نے کل کہہ دیے تھے، میرے شیخ نے سارے اصولوں کو قوانین کلیہ کی شکل میں لے لیا ہے، ایک اصولی طور کے اندر قانون بنا دیے ہیں، ان اصولوں قانونوں کے ماتحت واقعات کو لے لیا ہے، اور یہی ایک کمال ہونا چاہیے جو میں نے کہا تھا آپ کو۔ شاہ ولی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو جب دیکھیے ایسا نہ دیکھو کہ شان نزول کے ماتحت آ گئے، نہ، شان نزول اس کے ماتحت، شان نزول کے ماتحت قرآن نہ آئے، قرآن کے نیچے شان نزول کو لے آؤ، شان نزول ہو وہ واقعہ ہو یا اور واقعات ہو، آج کل کے واقعہ ہوتا ہے سارے اس کے نیچے آ جائے۔ اس لیے میرے شیخ نے قوانین کی شکل دے دی، اب یہ واقعہ ہو گیا، میں نے جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان بھی کر دیا ہے تو ظاہر کر دیا۔ اب دیکھیے، اب دیکھیے مراقبت کے ساتھ ایک پھر میں چلتا ہوں جو کہ کر چکے تھے۔ پہلا حکم حکام بادشاہوں امانت ان کے حوالے کر جن کے لائق ہوں، جو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کرو، کتاب اللہ سنت کو دیکھتے جاؤ۔ ایک مسلمانوں ایسے بادشاہ مل جائے، اس قسم کے بادشاہ مل جائے، حکم دے جہاد کا مشرق مقابلے میں نکلو، اسی وقت تعمیر ہو، بعد مداخلہ ہو یا مجاواتوں کے ساتھ ہو۔ دو، تیسرا کیوں نہیں نکلتے؟ وہاں مکے میں ہیں مظلوم مسلمان جو دعا کرے ربنا اخرجنا من الحوال کرتے الظلام آدھا۔ تین، چوتھا، ہاں نکلو گے مدینہ منورہ کے راستے میں باہر نکلتے ہوئے کئی بھی منافقوں کے ٹولے آئیں گے جو بد باتیں ہیں، تمہارے بدترین دشمن ہیں، کئی بار ان کے دشمن زہرے ہو چکی ہیں، مت چھوڑو ان کو، کہ ان کے زہرے کرنے والے اعتماد نہ کرو۔ ہاں کسی ایسی قوم سے مل جائے جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہو یا غیر جانبداری کا اعلان کر دے، چھوڑ دو،
لیکن اگر تم جانتے ہو ظاہرن غیر جانبدار ہیں، اندر میں تمہارے باطل دشمن مت چھوڑو۔ ہاں یہ بات بھی ہے، خیال رہے جا رہے ہو کوئی مومن تمہارے ہاتھوں سے قتل نہ ہو جائے، اگر ہو گیا خطا اس کا حکم بھی سن لو۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ جا رہے ہو کہیں جوش میں آ کر جو ایمان کا دعویٰ کرنے لگا ہے کہیں اس کو قتل نہ کر دو، بہت احتیاط سے رکھنا ہے، تننا رہنا ہے، چونکہ جا رہے ہو نمازیں پڑھنی ہوں گی، اب نماز کی کبھی بھی سن لو، قصر کی نماز ہوگی۔ نیز اگر تمہیں کوئی فیصلہ بھی کرنا پڑے کسی وقت پر بھی، راستے میں کئی فیصلے آئیں گے، خیال کرنا کہیں آ کر طبیعت کے اندر آ کر ایک نمائش نہ ہو جانا، تھٹ سے خدا کا حکم کا خیال کرنے باہر آ کرنا، جلدی بھی کسی قسم دشمن کا فائدہ نہ پہنچ جائے۔ ختم، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے لوری احکام ہو گئی، یہ احکام کیا تھے؟ سلطانیہ۔ پہلے کیا تھے؟ احکام رعیت، اب کیا تھے؟ احکام سلطانیہ۔ یہ میں تمہیں کہہ چکا تھا۔ نیز ایک بات کہتا ہوں، جن طالب علموں کو بالکل موقع نہیں ملا ہے، اس مقام پر دیکھیے بریلویوں نے کیا، یہ ان کی بریلوی کی بڑی معرفت مقام ہے۔ جب بھی مناظرہ کرتے تھے، اب تو مناظرے گئے ختم ہو گئے، جب مناظرہ کرتے تھے سب سے پہلے یہی آیت پڑھا کرتے تھے، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو وہ اس کو اتنا لے دے کر پڑھتے تھے، ایسی لے دے کر، اور اس پر جو کرتے تھے، اور اس میں وہی جو میں نے کہا ہے دیوبند کا فارغ حضرت شیخ الہند کا شاگرد محمود پپلا والا، اس پر یہ لکھی ہے، بریلوی نے کہا ہے، وہ تو بریلوی کو بھی بات نے کرایا ہے جان میں، اس نے جو میں نے کہا ہے کتاب لکھی نجم الرحمان سے کتاب لکھی جو میں نے تمہیں کہا تھا، علمک ما لم تکن تعلم۔ آج ایک بات بھی کہتا ہوں بڑی عجیب، کیونکہ صبح کے وقت وہاں ایک مولانا منہاج الدین صاحب اس علاقے میں ہوئی ہیں، وہ جو میں نے آج بھی ذکر کیا تھا ان کا، مولانا منہاج الدین صاحب مولانا حضرت گنگوئی کے خصوصی شاگرد بھی تھے، مرید بھی۔ تذکرۃ شہید رشید میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے، حضرت گنگوئی کے خاص شاگردوں میں سے اور ان کے مرید بھی تھے۔ وہ حضرت پڑھ کر آئے تو اس غیر اللہ کے نظر نیاز بکرے دمبے میں مسئلہ مناظرہ ہوتا گولڈن پیر کے ساتھ۔ مجھے اس لیے خوشی ہوئی ہے آج کہ میں نے وہ قرآن پاک جو 25 سال قرآن پاک کو جو منزل کی ہے وہ انہوں نے دیکھی کہ واسطہ ہے یہ جگہ، یہاں جو ہاتھ لگا کر وہ سیدھا ہو چکے ہیں قرآن پر ٹھیک ہے، لیکن نیچے بالکل وہ سیدھا 25 سال انہوں نے پڑھا ہے، 7ویں دن میں ہر 7ویں دن کے بعد قرآن ختم کرتے تھے۔ اس پر یہ میرا ساتھی میرے ساتھ تھا، ان پر جہاں جہاں نا کہ اس پر بھی اس مقام پر بھی اچھا لکھا ہے، حواشی ان کے کلمی، اور ایک مقام پر میں اس لیے کہہ رہا تھا خدا جانتا ہے اس کو، میں نے کہا میں تو گواہ رہنا میرے ساتھ ہے، اور وہاں 3-4 جگہ پر گولڈن پیر میں حضرت کی پرلے درج کا مشرک تھا۔ مجھے خوشی، میں نے کہا کہ یہ مجھے لکھنے دو، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مولوی غلام خان متشدد، میں حضرت گنگوئی کا شاگرد بھی، حضرت گنگوئی کا مرید بھی کہہ رہا، اور اس نے اپنی آنکھوں بات کیا، ہم تو لوگ تم نے تو دیکھا نہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں پیر صاحب بھی، اور خدا کے بندوں کوئی شرک کرے، ابو جہل مکی والا کرے تب بھی مشرک ہے، مکی میں ابو جہل رہتا ہے، ابو جہل رسول اللہ کا چاچا کرے وہ نہیں مشرک، اس سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا چاچا ہے ابو طالب وہ بھی مشرک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں ہندوستان بھی یہاں رہتا ہے تو وہ مشرک نہیں بڑھ سکتا، یہ کوئی بات ہے والا؟ وہ 3-4 دن کی ہے، مجھے بڑی ہوئی، میں نے کہا واہ، اس بیٹے نے کیا کیا، حضرت آئے گولوی کا، وہاں گولوی کا اس کو بجھایا، میں نے کہا چھوڑ، تیرے باپ نے اتنی جرت کی وہاں نام لکھا، تو نام مٹاتا ہے تاکہ کوئی مجھ میں ناراض ہو، اس نے کہا بھائی غلطی تو میری بھی، میرے نام مٹانا نہیں چاہیے تھا، میں کہا بہادر بن، کیا بات ہے، پیچھے بات آ آج ہی مجھے اس نے صبح سویرے میں آ رہا تھا تو مجھے دکھا رہا، میں نے کوئی حوالے لکھ کر لے آؤ اپنے پاس، یہاں پہ رضوی کہتے ہیں علمک ما لم، بڑے پڑھتے تھے لمبا، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، بڑے لمبے لمبے پڑھتے کرتے تھے۔ محمد عمر بھی، یہ پھر اس کی تقریر کی مدار دیکھیے، یہ دیکھو میں تمہیں کہہ چکا ہوں نا، کچھ جھوٹ ملیں گے،
جھوٹے مقدمات رکھ رکھ کر نہ کئی مقدمات پھر بھی رکھیں گے، اس پر نتیجہ آئے گا۔ دیکھو پہلا مقدمہ جھوٹا، اس میں آ گیا ماں، پہلا بات ماں آتا ہے عموم کے لیے، ہر ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا۔ سمجھے میری بات کو؟ پہلا مقدمہ ثانیہ، علم کا فاعل کون ہے؟ خدا، مفعول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک تو ابھی کوئی بات نہیں، آگے ٹکڑا لگایا محمود نے، پٹا لگائی، کیونکہ محمود تو سولہ منطق بھی جانتا تھا، کہنے لگا اللہ ہے، علم فاعل ہے اللہ، جو مفید ہے ساتھ فیض عام کے، وہ قاضی مبارک لفظ مجھے پڑھ کر آیا، اگر منطق تمہیں پڑھی ہوگی تو مفید ہے ساتھ فیض عام کے، اور کا مفعول بھی ہے، مستعد ہے باستعداد تام کے۔ دیکھا ہے، سمجھو، دیکھا کہ نہیں؟ علامہ فاعل کون ہے؟ اللہ، جو مفید ہے ساتھ فیض عام کے، کا مفعول بھی ہے، مفعول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مستعد ہے ساتھ استعداد تام کے، اور قاضی والے لفظ بڑے کی اوپڑوں کی گپے جو منطق کی کمپوٹیشن کو یہاں لے آتے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے۔ جب اللہ فاعل ہو، مفید ہو ساتھ فیض عام کے، اور نبی کریم مفعول ہو جو مستحق ہے ساتھ استعداد تام کے، وہاں آ جائے ماں، تو ماں کیا ہوگا؟ ہر ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے۔ اب سمجھے بات؟ یہ کیوں سے قید لگائی، یہ اسے قید کیوں لگائی، اس کی وجہ میں کہتا ہوں، ابھی تم نہیں سمجھے کیوں اسے قید لگائی محمود، یہ پپلا نے کیوں قید لگائی ہے۔ اصل بات یہ ہے، اب تک بریلوی نے یہی لکھا تھا اللہ خان نے کہ اللہ کا فاعل اللہ ہے، نبی کی مفعول ہے، بیچ میں ماں آیا ہے۔ ماں کس کے لیے ہے؟ عموم کے لیے ہے۔ مانا کیا بنے گا؟ جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا۔ علامہ کا سکھلا دیا اللہ نے، کہا تجھے ماں جو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، مالتن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا۔ یہ تو کیا ہے؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، وہ میرے پیارے، وہ تیری پر میرے تو اتنے فضل ہے، یہ منکر تیری شان کے منکر نہیں مانتے، نہ مانے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، سمجھے انداز؟ ایسی طریقے سے زار پڑھتے ہیں نا اپنے مشرکین میں، مومنوں کے خلاف، پھر ایسا زار پڑھتے تھے نا یہاں جب مناظرہ ہوتا تھا، وہ تو ہم اس کو جو نظارے ہوتے تھے نا، بہرحال یہ ہے، دیکھا یہ منکر تیرے اور تیری شان کے منکر اور رسول کے دشمن تیرے کیا جانے، ہم تو تجھے ذرا ذرا کائنات میں بھی دے دیجیے، بتا دیا ہے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، یہ بتانا کیا ہے، اور بڑے بڑے فضل ہیں تیرے اوپر جس کی شمار کوئی نہیں، ان کو کیا پتا ہے تیری شان کا۔ آپ سمجھے بات؟ یہ ہے ان کی ساری دلیل کا انداز۔ اب جھوٹ دیکھتے جاؤ، سب جھوٹوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے جاؤ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جب انسان کو دین کا پتہ جان بوجھ کر عداوت کرے تو اس کو کیا علاج ہے۔ پہلا جھوٹ ماں اور من میں شاشی سے شروع کر کے جاؤ تا تنوین تک سارے لکھتے ہیں یحتملان العموم والخصوص، ہے کہ نہیں سمجھے؟ یحتملان العموم والخصوص، عموم اور عام اور خاص دونوں کے لیے آتے ہیں، ماں نفس العموم نہیں، ماں نفس العموم نہیں سمجھے؟ نفس العموم کا لفظ پنجابی میں کہتا ہوں، واللہ اردو والے کیا کہیں گے؟ نرا پورا عموم واسطے، واللہ نے پختوں کی سوائی دیا تو پیشے خالص عموم کے لیے پوشیت کہ داند کہ خالص عموم کے لیے، پنجابی دعوی کہ نرا پورا عموم کے لیے ہو، یہ نہیں خالص عموم نے بنا دے۔ ہاں یہ احتمال عموم وال ساری کتابیں دیکھو، نور الوار پڑھ چکے ہو گے، تلوی تک، تلوی والے بھی بحث کے بعد عموم اور خصوص کے اندر وہاں یہی لکھتے ہیں۔ پہلا جھوٹ، سمجھے میری بات کو؟ ایک پھر جب دونوں کے لیے ہے، ماقبل دیکھو جہاں بحث چھڑی ہوئی ہے قرآن پاک میں، وہاں قرآن ایک خاص واقعے پر بحث کر رہا ہے، نہ کہ دنیا کی ذرے ذرے کائنات پر بات سمجھے ہو۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری انگریزی، ساری فرانسیسی، ساری اردو، ساری بست، ساری ایرانی، ساری بولیاں بھی،
سارے کبوتر بھی سارے کوے بھی قرآن پر بحث نہیں کرا. پیچھے ایک واقعہ جو چوری ہو چکی تھی اللہ کا ماننا تکون اور سمجھے بات نہیں سمجھے. پیچھے واقعہ ہے. واقعہ کہہ رہا ہے کہ ماں سے مراد حاصل ہو تو ماں ہے بھی کس کے لیے دونوں کے لیے خصوص کے لیے. ماں قبر کرینہ بھی خصوص کے لیے ہے. ظالم جب قرآن کا کرینہ بھی یہی ہو پھر تو یہاں لیتا ہے وہ ہر ذرہ ذرہ اس سے بڑھ کر اور خدا کی قرآن کی تعریف کیا ہوگی. ایک دوسرا اگر معموم کے لیے ہے چلو قرآن پاک میں لیتے ہیں گرتے جاؤ مار کتنے ہیں. اسی سورت میں دیکھیے پچھلے صفحے میں پچھلے صفحے نکالو امام صلی اللہ علیہ کتاب ملا کے لیتا حکومہ بین الناس سے لیتا حکومہ بین الناس سے بیمار اور آگے بیمار ہے بیمار اللہ ہے بیمار اللہ میں ساری انگریزی آ گئی سارا ہدایہ آ گیا سب چیزیں بھی کچھ خدا کا ہو کر آگے نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ. اگلے سوال دیکھو یستحون من الناس ولا یستحون من اللہ وہما اذ یبیتون ما لا یرضى القول. آگے نہیں ہے ماں یہاں بھی ماں سناتے ہوگا ضرورت رکھا ہے نا آپ کا. کچھ سوچو 12 بھی ایک نہیں 28 میں آتا ہے یا ایھا النبیو لما تحرموا ماں وہاں سے ضرورت رکھا ہے نا آتا ہے. سارا قرآن کی جا رہا ہے. ایک شعر ہے کیونکہ آپ دیکھیے سمجھے کیونکہ ماں سے کام تو نہیں بنتا تھا نا ماں سے بات نہیں بنتی تھی. اور جو یہودیوں کے میں آتا ہے علمتم ما لم تعلموا علمتم ما لم اے یہودیو تم سکھلائے گئے ما لم تعلموا جو تم پھر یہاں بھی ماں سے لم رہو عموم لو ماں سے اے یہودیو تم ذرا ذرا سکھلائے گئے جو ذرا ہر ذرا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. جھوٹ ہے کہ نہیں. ہمارے مولانا تھے ہمارے حضرت کے ہمارے بہت بڑے تھے شاگرد بھی تھے مرید بھی لاہور میں ہے شہاب الدین صاحب مولانا شہاب الدین صاحب نے شعر بنایا تھا علمت ما لم تعلم وچ یہودیاں دے آیا ہی اتھی بھی مان کر عام جہنگی بیڑا اپنا آپ ڈوبایا. علمت ما لم تعلم وچ حق یہودیاں دے آیا ہی. یہ علم والے تو یار یہودیوں کیا ہے اتنی بھی مان کر عام گاڑی کی توڑیاں سمجھو ماں کو بڑا علمت ماں بھی تھے ہمارا سنا اس کو موڑ علمت ما لم تعلم وچ حق یہودیاں دے آیا ہی کتنی بھی ماروں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے. کتنی بھی ماروں کر عام گانگی بول بھی تھا جس نے کیا تھا کتنی بھی ماروں کر عام گانگی بیڑا اپنا آپ ڈوبایا ہے. کہتے ماں عام ہے کر ماں کو یہاں بھی عام ماں عام دے سب دن کا ماں تو عام کو آ گیا ہے نا. سمجھا بات نہیں سمجھے. دونوں باتیں کہے گئے علم تم ماں کو عام کر لے دونوں باتیں کہے گئے. حضرت میرے بڑے خوش ہے واہ موری شہاب الدین خوب کہا تم نے. حضرت صاحب نے شعر یاد کر لیا تھا ہم نے بھی حضرت صاحب کے منہ سے بھی شعر یاد کر لیا اصل بھی وہاں سے یاد کر لیا. شعر ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے کہتے تھے موری شہاب الدین خوب بدلا لیا. وہ کبھی کبھی تھا نا حضرت حسان بدلا لیتا تھا نا مشرکین مکہ کو جواب دیتے تھے حضور کی طرف سے وہ فرمایا کرتے واہ حسان خدا تجھے تائید دیتا ہے جبریل کے ساتھ خدا تجھے تائید دے رہا ہے واقعی تو خوب بولتا ہے. بہت اچھی شعر پڑھتا تھا موری شہاب الدین صاحب مشرکوں کے مقابلے میں. علمت ما لم تعلم وچ حق یہودیاں دے آیا ہی. کہتا ہے ماں عام ہے کرنے والوں یہ سوال آتا تھا ماں پر علمت والا اس لیے کا محمود نے فائد ہو مفید و فیض عام مقبول بھی ہو مستعد و استعداد. یہ اب سمجھے بات نہیں سمجھے. وہ چلاکی کی محمود کی چلاکی کو اب سمجھے ہو. چلاکی نہیں پتہ لگتی کسی یہ قیدی کیوں لگائی تاکہ علم تو معلوم تعلم والی اعتراض کیوں